السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں وسیم اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ آج روس کی جانب سے یوکرائن پر ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے۔ آج روسی افواج نے سینکڑوں کی تعداد میں مختلف نوعیت کے میزائل یوکرائنی شہر پر داغے ہیں، جس کے نتیجے میں لاتعداد لوگ جاں بحق ہوئے، جبکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ روس کی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس کا نشانہ مختلف رہائشی عمارات، ہسپتال اور شاپنگ مال اس کی زد میں آئے ہیں، وہ اس کا نشانہ بنے ہیں۔ دوسری جانب آج اسرائیل کے ایلچی نے اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے لبنان کو ایک بڑی دھمکی دی ہے۔ تیسری اور اہم خبر جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کی جارحیت، اسرائیل کے مظالم کے خلاف عالمی عدالتی انصاف میں آج ایک درخواست دی گئی ہے اور اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے حوالے سے عالمی عدالتی انصاف میں ایک کیس دائر کیا گیا۔ ادھر امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دینے کے حوالے سے جو بائیڈن انتظامیہ نے $147 ملین کی اسلحے کی فروخت کو اپروو کر دیا ہے، اس کو منظور کر دیا ہے۔ ان سارے معاملات پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹس سے آگاہ رہ سکیں۔ سب سے پہلا اور بڑا اہم معاملہ، آج روس کی جانب سے یوکرائن کے شہر پر ایک زوردار حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے قبل بھی روسی صدر نے گزشتہ دنوں یہ اندیہ ظاہر کیا تھا کہ آنے والے دنوں میں یوکرائن پر ایک بڑا حملہ کیا جائے گا۔ یاد رہے، امریکہ کی جانب سے یوکرائن کو حالیہ دنوں میں ایک بڑی ایڈ دی گئی ہے اسی جنگ کے حوالے سے۔ روس اور یوکرائن کی یہ جنگ پچھلے کئی ماہ سے، 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، یہ جنگ مسلسل جاری ہے اور روس کی جانب سے مختلف شہروں پر قبضہ بھی کیا گیا۔ آج روسی افواج نے 158 میزائل، جن میں سپرسونک کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ 158 میزائل میں سے 114 میزائل یوکرائنی افواج نے، یوکرائن کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، اس نے ہوا میں ہی ان کو انٹرسپٹ کیا اور ان کو زمین پر گرنے سے پہلے تباہ کر دیا۔ لیکن جو باقی میزائل زمین پر گرے ہیں، ان کے نتیجے میں مختلف عمارات اس کی زد میں آئی ہیں، جن میں ہسپتال، شاپنگ مالز اور رہائشی عمارات شامل ہیں۔ اس حملے میں 30 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ 160 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ روس کی جانب سے یہ جو حملہ کیا گیا ہے، اس میں اموات کی تعداد زیادہ ہوگی۔ یہ ابتدائی اطلاعات تھی کہ 160 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 30 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ یوکرائن کے صدر کا کہنا تھا کہ روس کی جانب سے آج جو حملہ کیا گیا ہے، اس میں ہر طرح کے جدید ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ عالمی اداروں کو اس معاملے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور روس کو اس طرح کے مظالم سے روکنا چاہیے۔ دوسری جانب آج جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی عدالت انصاف میں ایک کیس دائر کیا گیا۔ عالمی عدالت انصاف ICJ نے اپنے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے اکاؤنٹ سے ایک پیغام شیئر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ جنوبی افریقہ کی جانب سے ایک درخواست موصول ہوئی ہے اور یہ درخواست اسرائیلی جارحیت کو روکنے کے حوالے سے اور اسرائیل پر کیس کرنے کے حوالے سے دی گئی ہے۔ جنوبی افریقہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اس وقت فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے اور ایک طے شدہ منصوبہ بندی اور پالیسی کے تحت اس وقت اسرائیل فلسطین میں بسنے والے لوگوں کی نسل کشی کر رہا ہے، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اس پر جنوبی افریقہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اس وقت ایک منصوبہ بندی کے تحت رہائشی عمارات اور سویلین پر عام لوگوں پر بمباری کر رہا ہے اور جتنے بھی لوگ اس وقت غزہ میں آباد ہیں، غزہ کی پٹی پر آباد ہیں، ان لوگوں کو وہاں سے سرحد کی طرف منتقل کرنا چاہ رہا ہے اور ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کو ان کے علاقے سے علاقہ بدر کیا جا رہا ہے۔ اس پر عالمی عدالت انصاف نوٹس لے اور عالمی عدالت انصاف اسرائیل کو ان مظالم سے روکے۔ اس پر اسرائیل کی جانب سے یہ جو کیس کیا گیا، اس پر اسرائیل کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ جنوبی افریقہ نے عالمی عدالت انصاف میں جو درخواست یا جو کیس دائر کیا ہے، یہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہے اور اسرائیل دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ کر رہا ہے اور وہ اپنی ریاست کی بقا کے لیے یہ جنگ جاری رکھے گا۔ ادھر اسرائیل کے ایلچی نے آج اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کی جانب سے، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل پر مسلسل بمباری کی جا رہی ہے۔
مسلسل میزائل داغے جا رہے ہیں جو اسرائیلی افواج کئی دنوں سے انٹرسپٹ کر رہی ہیں، اور اس میں اسرائیلی افواج نشانہ بھی بنی ہے۔ اس سے قبل ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ حزب اللہ کی جانب سے کس طرح اسرائیل پر حملے کیے جا رہے ہیں، اسرائیلی افواج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور زیر زمین سرنگوں کے ذریعے بھی اسرائیل کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ گزشتہ کئی دنوں کی فائرنگ سے حزب اللہ کے ان راکٹ اور میزائل حملوں کے نتیجے میں اس وقت مختلف جگہوں پر نشانہ بنایا گیا، اور اسرائیلی فوج کے بے شمار لوگ اس میں جاں بحق ہوئے اور زخمی بھی ہوئے، جس میں لاتعداد گاڑیاں بھی تباہ ہوئی ہیں۔ آج اسرائیل کے ایلچی نے اقوام متحدہ میں کہا کہ اگر حزب اللہ کی جانب سے مزید اس طرح کے حملے کیے گئے تو اسرائیل آنے والے دنوں میں لبنان کے خلاف ایک براہ راست جنگ کا آغاز کرے گا، اور یہ جنگ جس طرح حماس کے ساتھ کی گئی ہے بالکل اسی طرح ایک بڑی جنگ کا آغاز کرے گا لبنان کے خلاف، اور لبنان اس جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ جو خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا، یہ اقوام متحدہ میں کہا، یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ عالمی ادارہ جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، جو پوری دنیا میں پرامن رہنے کی بات کرتا ہے، جو جنگوں کو ختم کرنے والا ادارہ ہے، اسی میں کھڑے ہو کر اسرائیل نے ایک بدماشی سے اس کا جو ایلچی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم لبنان پر حملہ کریں گے۔ اس وقت یہ تشویشناک صورتحال ہے، اور دوسری جانب امریکہ کی جانب سے جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے منظوری دے دی گئی ہے اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کے حوالے سے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق $147 ملین کی یہ ڈیل ہوگی، جس میں اسرائیل کو مختلف نوعیت کا اسلحہ دیا جائے گا۔ یہاں اس بات کو بنیاد بنایا گیا امریکہ کی جانب سے کہ اسرائیل میں اس وقت ایمرجنسی ہے، اس وقت اسرائیل میں ہنگامی حالات ہیں، جن کی وجہ سے امریکہ اسرائیل کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو دسمبر کے آغاز میں امریکہ کی جانب سے 14,000 مارٹر گولے دیے گئے تھے، توپ کے گولے دیے گئے تھے اسرائیل کو، اور وہی سارا اسلحہ اسرائیل نے فلسطین میں غزہ میں نہتے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ امریکہ کی جانب سے جو اب اسلحہ دیا جا رہا ہے یہ بھی ظاہر ہے اسرائیل نے اس وقت حماس کے ساتھ جنگ میں استعمال کرنا ہے۔ اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادی ہر طرف جنگ میں گرے ہیں، ایک طرف اسرائیل، لبنان، حزب اللہ اور حماس یعنی غزہ، ان دو جگہوں سے، اور پھر ایران کے ساتھ، اور اب یمنی حوثیوں کے ساتھ، یمن کے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کا اتحادی آسٹریلیا اور جنوبی کوریا اور جاپان اس وقت شمالی کوریا کے حملوں کی زد میں ہے۔ اس وقت براہ راست امریکہ بھی شمالی کوریا کے نشانے پر ہے۔ اور رہی بات یوکرائن کی، اب یوکرائن بھی اس وقت روس کے ساتھ ایک بڑی جنگ میں ہے، اور جس پر اس وقت روسی افواج مسلسل بمباری کر رہی ہیں اور یوکرائن کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ ایک طرف تو امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک پوری دنیا میں امن و امان اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہی ممالک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں۔ یہی ممالک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں جتنے بھی یہاں پر مظالم ہو رہے ہیں اس دنیا میں، ان مختلف جگہوں پر مختلف واقعات پر ان ممالک کا پس پردہ ہاتھ رہا ہے، اور یہ ممالک اس طرح کی سرگرمیوں میں شامل رہے ہیں جو نہتے لوگوں پر ظلم و ستم کا باعث بنی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جو حماس پر بمباری کی گئی ہے اور جو جنگ جاری ہے، اس جنگ میں اب تک 21,500 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 55,000 سے زائد لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے تاحال یہی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حماس کے خلاف جنگ جاری رکھی جائے گی، اور حماس کے خاتمے تک اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔